بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ وہ کہے گا نہیں پیتا، دقیانوس، بیکورڈ، دفاع یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، بھائی کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا. جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا، ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ رخصت کر دی. شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے، نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے. اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی، بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی، پرہیزگار، حاجی، دفتروں میں جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم سے واپس آتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے. لیکن اس کو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک نمبر کا کیا ہے؟ دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دی عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کمال کی بات ہے، ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، انڈے، آلو، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی؟ مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی، وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں، وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں، 1 کلو آلو، 3 کلو ٹماٹر، تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کہ آپ سے ملا کیا مجھے، وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے، بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے، صحیح ہے نا؟ شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا، بیکورڈ. عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ، عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ، شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں، کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا. ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کے. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ، ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کر ہوٹل پہ، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اسے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے. تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں، پہلے نہیں تھا. اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر. گرل فرینڈ پہ، بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ، اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ، اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ، لا متناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں، ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی، یہ چرس ہے نا، یہ وہی ہے کہ چرسی تھے. نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا، گورے ہیں بھائی، مہذب.
ترقی یافتہ قوم ہے, چاند پہ قدم رکھا ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا, چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات؟ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا, کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو, ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں, ان کے ابا ہوتے ہیں, ان کے بیوی ہوتی ہے, ان کے ماموں ہوتے ہیں, ان کے چاچو ہوتے ہیں, ان کے سالے ہوتے ہیں, یہ مہذب ہیں. نا 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 نا, مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو, تم تو زنا کرتے ہو, تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے, تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے, تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا, تو زنا کیا ہے, یہ تو آپس کے ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا, چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جانور میں بھی ہے, کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدھے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدھے گھوڑے نہیں بننا, تم نے نکاح کر کے رہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا, اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ, مزاربہ, شرکت, اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو, سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے, اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے, یہ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں. دو فرق میں نے بتا دیے, تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش, بولو نا, نہیں, پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے, انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, میں تو آرام بھی کرتا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا, آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو, آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ, جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو, آخرت. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے. جو دنیاوی علوم اور فنون ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں. انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے. انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں 8 سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں, آپ تاجر بننا چھوڑ دیں. اگر اسلام یہ چاہتا آپ تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں, سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی, بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے, بولو نا صحیح. آپ ڈاکٹر بنو, صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو. اپنی قوم کو ترقی دلانا, اپنے ملک کو ترقی دلانا, انسانیت کی خدمت کرنا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا.
تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے، آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے؟ بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دی ہے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل ہی نہیں رہی ہے۔ آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے، ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں WHO سے رابطہ کر لیں آپ، وہاں بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی، آپ بنے ہو، خرچہ ہوا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا۔ جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل میں ملتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت، یہ دھوکہ دے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ ایک دوا مہنگی ہے، وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے، لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ڈاکٹروں کو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا، وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے، لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں، کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے۔ آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے، گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے، فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے، شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے۔ گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے۔ گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل انلیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات، آپ کہیں گے آخری کر کے پھر 1 گھنٹہ کھینچ دیا، سچی مچی کی آخری بات، بالکل سچی مچی کی، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے لوگ۔ دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا، اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی۔ لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے، لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو، یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا۔ ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہے، 2 نمبری بھی ہے، لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے، 1 نمبر بھی ملیں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے، لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، وہ ہے بے حیائی۔ سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکالا۔ میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا، اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی، پوری رات ان کے کہکے، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اس کو، اتنی زور سے آواز۔ ایک دن میں نکل گیا، میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو، کون ہو؟ تو پتا چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضروری۔ بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا، ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں، سو بھی ادھر ہی رہے ہیں، گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہم ہندو تھوڑی ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، انگریز تھوڑی ہیں۔ محرم نا محرم کی اصطلاح انگریزوں میں ہے، بولو نا، وہ مذہب کو نہیں مانتا، جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے،
وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. کہ کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نہ محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن, ابناء بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اس سے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہے یہ میری لیے نامحرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. پرانے خیالات کا. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے, خدا نہیں چھوڑے گا. یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں, سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا. کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ. اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے, کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنے ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہو نا. بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کا ہی نہیں پتا, ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ آئی ہوئی ملنے کے لیے, عید پہ بلایا انہوں نے اس کو؟ ہوں گی, مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ, لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے, ہاں ہاں ہو ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو. اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور ہاں ہاں گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, اور بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آئے. یہ ہو رہا ہے. یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا, اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی.
اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں, تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ, میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. تو بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے, تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ, ہی ہا ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ آپ, نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی, اور جب گھر میں آتے ہیں بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں. اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ ہے, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ یہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ. دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت. تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے, اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت, وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہ کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا, یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا. دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا, یار یہ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیگم نے بنایا ہے. صحیح ہے نا, کہہ رہے میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے, بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام یہ ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کوئی چائے وائے پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے
لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا پنجاب سے, کوئی یونیورسٹی سے نا, لڑکے لڑکیاں وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, پہلے ہی ہوتا تھا, نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی, سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی, پتا چلا کم وقتوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے, اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. وہ ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے, سیلفی بھی لے رہا ہے, لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ, جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے, میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری. مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا, اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دی تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات. گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا, اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا, لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا, وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں آپ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہو. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو, غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑا, ان کے لیے تو آخرت ہے. مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم, انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, گزارو, زندگی گزر جائے گی, مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا, کچھ تو کہیں گے میں فری تھنکر ہوں, اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا. وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑا پیارا ملفوظ ان کا, وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے, پہلے سیٹ ہو جائیں نا, پہلے سیٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سیٹ آدمی جبھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے.
جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف, کہتے ہیں اب سیٹ ہے, اب کیا ہے, اب سیٹ. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا, اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے, روز بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں. ایکچولی ابے بھائی کھا لے یار, اس کے بعد سوچنا, مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, بعد میں پیسے دے دینا اس کو, یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے. تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے, اس کو پورا کرو, اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو, پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں, یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم, ورنہ یہی ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.